بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قریش کو اپنے نسب پر، اپنے حسب پر بڑا ناز تھا۔ نسبی فخر ایک ایسا دیوتا تھا جو صدیوں سے ان میں پوجا جاتا تھا، اور اس طرح پوجا جاتا تھا کہ غیر قریشی عربوں کے ساتھ حج کرنے میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے۔ اجلے کالوں کے ساتھ دعا تک نہیں مانگتے ہیں، اپنی ذات سے ڈرتے ہیں۔ قریشی اس قبرستان میں بھی دفن ہونا ننگ خیال کرتے ہیں جس میں کوئی غیر قریشی دفن ہوتا، جس طرح آج بھی شودروں کی مسان برہمنوں چھتریوں کے مرگڑ سے دور ہوتی ہے۔ یہی مواخات کا گرز تھا جس نے اس بت کو بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ قریشی سردار انصاری کسان کے آگے جھکا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ چومتا تھا اور یہ ان کے قدم لیتا تھا۔ یہ اس کو اپنا سب کچھ، بلکہ تم نے سنا ہوگا کہ طلاق دے کر ایک بیوی تک دینے پر اصرار کرتا تھا اور وہ شکریہ کے ساتھ انکار کرتا تھا، اور یوں مخلوقات، بلکہ اپنے خود ساختہ مخلوقات کے پنجوں سے آزاد ہو کر مدینہ والوں نے اپنے کھوئے ہوئے رب قیوم کو پا لیا تھا۔ اور اس کے بعد منادی کرا دی گئی کہ اب دنیا ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، اور ان کی کتاب ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے۔ اذان کی ابتدا، اور دیکھو کہ دن کے 5 وقتوں میں کڑک کڑک کر، گرج گرج کر بلند میناروں سے پکارنے والے مشرق میں، مغرب میں، زمین کے آخری کناروں تک یہی پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ کیا ناقوس سے، بوک سے، کرنا سے، گھنٹوں سے، طبل سے، نکاروں سے یہ بات ممکن تھی جس کی ابتدا اذان کے عجیب و غریب ندائی طریقے سے زمین پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد میں کی گئی۔ متعدد وطنوں کا بت ٹوٹ گیا، متعدد نسلوں کا صنم چور چور ہو گیا، جو توڑے گئے جٹ گئے، جو بکھیرے گئے سمٹ گئے، الغرض جو ایک تھے وہ ایک ہی ہو گئے۔ اور اسی یکتائی کا خلاصہ وہ ہے جس کا اعلان اذان کی شکل میں 5 وقت کیا جاتا ہے۔ محض فکر و خیال میں نہیں بلکہ واقع میں عملی طور پر مدینہ میں دنیا کا یہ نقشہ قائم ہو گیا۔ تبلیغ عام کا آغاز انسانیت کی آزادی کا یہی عالمگیر نقشہ تھا جس کو عالم میں منطبق کرنے کے لیے کافۃ للناس کا بشیر و نذیر اب کافۃ الناس کی طرف بڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اختیار تھا کہ کرنس ثعلب کے پاس اس کو جو اخشبین 2 پہاڑ دیے گئے تھے انہی کو لے کر آگے بڑھتا، لیکن یہ تو پھر دل کا امتحان ہو جاتا۔ حالانکہ اب تو صرف دماغ ہی کا تجربہ کرانا مقصود ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ جس کے دماغ کے یہ کارنامے ہیں اس کو مجنوں کہنے والے کیا خود مجنوں نہیں ہیں؟ جس کی عقل جس کے فہم کے یہ کرشمے ہیں، اس کے عقلی توازن میں نقص نکالنے والے کیا ایسے بدبخت خود عقلی توازن سے محروم نہیں ہیں؟ مشکلات راستہ اگر صاف ہوتا تو اس وقت جو کچھ دکھانا ہے کامل طور پر دکھایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن دیکھو راہ میں کانٹوں کے جو گھنے جنگل چپ و راست اوپر اور نیچے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ قصداً انہی میں گھس کر نکلتا ہے، اور کتنے شاندار طریقے سے نکلتا ہے۔ بیابان کے ایک نخلستانی قصبہ کے ان کسانوں کی آبادی سے یہ تحریک عالم کی طرف یلغار کرتی ہے جو یہودی ساہوکاروں کے سود در سود کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کی زمینوں میں پیدا ہی کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ یہودی قرض خواہوں کے گھر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اس چھوٹی سی آبادی کے 2 خاندان اپنی خانہ جنگی میں رہے سے جوانوں اور سرداروں کو بھی کھو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے دھن سے، وطن سے بچھڑے ہوئے کچھ لوگ اور بھی شریک ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ دوسری طرف سارا عرب ایک کمان بن کر اس تحریک والوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہودی اپنی مہاجنی کی کساد بازاری سے گھبرا کر ان تمام کلوں اور کلا والوں کو مخالفت کے نقطے پر جمع کر رہے ہیں جن کا سلسلہ مدینہ سے شروع ہو کر شام کے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ مشکلات کا خاتمہ اسی پر نہیں ہو جاتا بلکہ بتدریج مخالفت کی یہ آگ بڑھتے بڑھتے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مشرقی طاقت ایران اور سب سے بڑی مغربی طاقت روم، دونوں طاقتوں کو مدینہ کی بربادی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ رومیوں کے گھوڑے مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر غسانیوں کے حدود پر ہنہنا رہے ہیں، اور کسریٰ کے چپڑاسی وارنٹ لیے مدینہ پہنچ کر دھمکا رہے ہیں کہ مدینہ کے کسانوں کے سردار کو دربار شاہی میں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ یہ ان کے شہنشاہ کا فرمان ہے جو یمن کے گورنر بازان کے توسط سے مدینہ تک پہنچا ہے۔ یہ اس وقت کا سماں ہے جس وقت مدینہ میں دماغ کے تجربے کے لیے نسل انسانی کو دعوت دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
غزوہ بدر، کیدار کی ساری حشمت، جیسا کہ یسیع نبی نے کہا تھا، 1 سال ٹھیک مزدوروں کے 1 سال کے اندر بھس کی طرح جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ علو و کبریائی کا جو نشہ ان کے قدموں کو جمنے نہیں دیتا تھا پھٹ کر ہوا ہو گیا۔ جو سب سے بڑا تھا سب سے چھوٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قریش کے 70 سورما مارے گئے اور یوں کیدار کی حشمت خاک میں مل گئی۔ وہی عرب جو ایک کمان سے تیر بن کر اس کونے کے پتھر پر گرے تھے، جیسا کہ کہا گیا تھا، جو اس پر گرتا ہے چور چور ہو جاتا ہے، چور چور ہو کر اس طرح بدلے کہ جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، جن پر تلوار چلائی گئی تھی وہ نہیں، بلکہ جنہوں نے تلوار چلائی انہوں نے مسلمان ہو کر ان جھوٹوں کو جھٹلایا جنہوں نے بازاروں میں پھیلایا تھا کہ جو کچھ پھیلایا گیا تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ مکہ میں جن سے چھینا گیا تھا سب کچھ چھینا گیا، پانی چھینا گیا، کھانا چھینا گیا، گھر چھینا گیا، در چھینا گیا، اور آخر میں جینے کا حق بھی چاہا گیا تھا کہ چھینا جائے، اور کتنوں سے چھینا گیا۔ دیکھتی ہوئی آگ، چمکتی ہوئی تلواروں، کھینچی ہوئی کمانوں کے نیچے سے بھاگتے ہوئے، پھر چمکتی ہوئی تلواروں اور کھینچی ہوئی کمانوں، تنے ہوئے نیزوں کے ساتھ فتح کا پھریرا اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن لیتے ہوئے نہیں، دیتے ہوئے، اکڑے ہوئے نہیں، جھکے ہوئے، بدلہ چکاتے ہوئے نہیں، ہتو عفو کرتے ہوئے۔ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور حطہ یعنی گناہوں اور قصوروں کو جھاڑتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے داخل ہونا، کی تعمیل کرتے ہوئے، رحم و کرم، صفا و اعراض، مغفرت و درگزر، امن و امان کے پھول برساتے ہوئے۔ آج صلہ رحمی اور وفا کرنے کا دن ہے، آج تم لوگ آزاد کیے گئے کہ موتی نچھاور کرتے ہوئے زمین پر انسانوں کے لیے جو پہلا گھر مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی، صرف خالق کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہتے ہوئے سار بسجود ہو گئے۔ ابراہیم کا بیت ایل پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ عہد نبوت کے جہاد میں شہداء اور مقتولوں کی 1800 تعداد، اور حیرت ہے کہ بکھرا ہوا وحشی عرب جس میں بت پرستی، یہودی، عیسائی، صائبی، عقل پرست سبھی ہیں، ان مختلف اقوام و قبائل کے باہمی انتشار، جنگ و جدال کو ختم کر کے ایک پرامن آئینی نظام سلطنت کے ساتھ وابستہ کرنے میں جھوٹوں نے جس قدر بھی جھوٹ چاہا پھیلا دیا، لیکن واقعہ اس قدر اور اسی قدر ہے کہ 10 لاکھ مربع میل کی طویل و عریض سرزمین کا پایہ تخت جس وقت کسانوں کا وہی قصبہ ہو گیا، تو 10 سال کی اس لمبی اور دراز مدت میں وثنیوں، عربی ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، سب میں سے امن و امان کی اس جدوجہد میں طرفین کے جتنے آدمی کام آئے ان کی تعداد کروڑ، لاکھ، بلکہ 2000، 4000 بھی نہیں، اتنی بھی نہیں جتنے نیو یارک کی سڑکوں یا لندن کی شاہراہوں پر موٹروں کے نیچے سے روزانہ اٹھائے جاتے ہیں، یا ہندوستان کی معمولی جھڑپوں میں لاشوں کی جو فہرست تیار ہوتی ہے، بلکہ کل لے دے کے سب کی کل تعداد 1800 ہے۔ یہ ہے خونی پیغمبر کا بہایا ہوا خون، یا قصابوں کی وہ دکان جس کے شور سے گنبد گرداں بھی تھرا اٹھا ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی پریشان ہے۔ اف برکندہ باد آنکھوں سے بداندیشوں کو صرف وہیں خون نظر آتا ہے جہاں سے انسانیت کی مردہ لاش میں زندگی کا خون دوڑایا گیا، جہاں موت دل کے مردوں کو وہاں زندگی نظر آ رہی ہے، اور جہاں سے صرف زندگی بٹ رہی ہے۔ انصاف کرنے والوں نے کیسا انصاف کیا کہ موت کی وادی کے نام سے انہوں نے دنیا میں اس کا پروپیگنڈا کیا۔ 1800 تعداد تو اس وقت ہے جب اس میں بلا وجہ بنی قریظہ کے ان یہودیوں کو بھی شریک کر لیا جائے جن کو خود ان کی کتاب اور ان کی شریعت نے ان ہی کی مرضی سے اپنے ہی قانون کی روح سے اس وقت ناپید کیا جب سمجھا گیا کہ اس چھوٹی سی جماعت کی زندگی سے سارے عرب، بلکہ ممکن ہے عرب کے اطراف کی بڑی جماعت کی موت پیدا ہوگی۔ آخر جب کروڑوں مقتولوں والی عالمگیر جنگ کی آگ یہودی پھونک کی سلگائی ہوئی مانی جاتی ہے، تو اگر انہی یہودیوں کے متعلق یہ سمجھا گیا تو کیا غلط سمجھا گیا کہ صرف یہی نہیں، اسی 1800 میں بیچارے ان شہید معلموں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے جن کو نجد والے اپنے ملک میں واعظ و تلقین، تعلیم و تذکیر کے لیے لے گئے اور معونہ نامی کنویں پر 70 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ انہی میں وہ 10 مبلغ بھی ہیں جنہیں بے دردی کے ساتھ بلا وجہ رجیع کے مقام پر ذبح کر دیا گیا۔ یہ تو مسلمانوں کی طرف کے شہداء ہوئے۔ اسی طرح فریق ثانی کے مقتولوں کو اسی تعداد میں شریک کر لیا گیا جو بجرم قصاص یا ڈاکہ یا چوری مارے گئے یا گرفتاری کے سلسلے میں قتل ہوئے۔ لوگ سوچتے نہیں
ورنہ 10 سال کی اس طویل مدت میں اگر جنگ کا اطلاق کسی مارکے یا مہم پر ہو سکتا ہے تو وہ بدر ہے، جس میں 22 مسلمانوں اور 70 قریش کے، اسی طرح عہد میں 70 مسلمانوں اور 30 قریشیوں کے آدمی کام آئے، بشرطے کہ 1500 آدمیوں کے مجمع اور ان کی باہمی آویزش کا نام بجائے جھڑپ کے جنگ اور بیٹل رکھا جائے۔ بہرحال قریشیوں سے جو کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ اسی پر ختم ہو گئی، نہ خندق میں بازار قتال گرم ہوا، نہ مکہ میں خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد ایک دو مارکے یہودیوں سے ہوئے، جن میں خیبر سب سے اہم ہے، اس میں 18 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے۔ عیسائیوں سے موتا میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن اس گھمسان میں بھی کل مسلمانوں کے 12 شہیدوں کا حال معلوم ہوا۔ اس کے سوا کچھ ڈاکوؤں کا تعاقب ہے، چوروں کا پیچھا کیا گیا، باغیوں کی سرکوبی کے لیے کوئی دستہ روانہ کیا گیا، جس میں اکثر مواقع میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بہرحال اگر خالص لڑائی اور جہاد کے شہیدوں اور مقتولوں کا حساب کیا جائے تو ان کی تعداد 500-600 سے زیادہ اس کل 10 سال کی مدت کے اندر سارے ملک عرب میں انشاءاللہ ثابت نہ ہوگی۔ حالانکہ مقابلے میں عرب کے وحشی قبائل، طاقتور جمہوریتیں اور بعض سلاطین بھی تھے، لیکن جس کو طائف کے بعد سب کچھ دے دیا گیا تھا، کیوں سوچا جاتا کہ اس کو یہ کیوں کر ملا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے کلمہ دعوت و دعوی لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے، آخر ان واقعات میں بھی اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ الغرض یہ ہیں کل 10 سال اور وہ سارے جنگ و جدال جن کے خون کا افسانہ ہزارہا بوکلموں رنگوں سے رنگین کر کے دنیا کو سنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو جہاں انسان مسجود ملائکہ انسان کی جان ایک مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ قیمت نہیں رکھتی تھی، اس کی جان تو بڑی چیز ہے، اس کے کپڑے کا دھاگا بھی رات کے اندھیروں میں کوئی نہیں نکال سکتا۔ امن و امان کا دورہ ہے، عالم پر منطبق کرنے کے لیے انسانی زندگی کے جس آئین و دستور کا نقش مدینہ کے پرچم میں گاڑا گیا، اس کے نیچے چلے آتے ہیں، بے تابانہ چلے آتے ہیں۔ آدم کے بچے ہر 4 طرف سے چلے آتے ہیں، فوج در فوج چلے آتے ہیں، وفود کا تانتا بندھا جاتا ہے۔ پھر کیا مدینہ میں جو پایہ تخت قائم ہوا، وہاں ممبر کی جگہ تخت بچھایا گیا، وہی ممبر ہے، وہی مسجد ہے، وہی جھونپڑے ہیں، وہی چمڑے کا اکیرا گدا ہے، نہ حاجب ہے نہ دربان ہے، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، عجب دربار ہے۔ سلاطین کہتے ہیں شاہی دربار تھا کہ فوج تھی، علم تھا، پولیس تھی، جلاد تھے، محتسب تھے، گورنر تھے، کلیکٹر تھے، منصف تھے، ضبط تھا، قانون تھا۔ مولوی کہتے ہیں مدرسہ تھا کہ درس تھا، واعظ تھا، افتاء تھا، قضاء تھی، تصنیف تھی، تالیف تھی، محراب تھی، منبر تھا۔ صوفی کہتے ہیں خانقاہ تھی کہ دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھی، ورد تھا، وظیفہ تھا، ذکر تھا، شغل تھا، تخت چلا تھا، گریہ تھا، بقا تھا، وجد تھا، حال تھا، کشف تھا، کرامت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، زہد تھا، قناعت تھی۔ کنکریاں دی جاتی تھیں کہ کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا، جس کو کہہ دیا جاتا تھا پورا ہو جاتا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا، اس لیے کہ وہ سب کے لیے آیا تھا۔ آئندہ جس کسی کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانے میں چلنا تھا، اسی روشنی میں چلنا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔